بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور پہلے سے یہ کسی اور کی کنیز تھی، اور اس نے اس کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کی کسی سے شادی کر دیں تو آقا کو اپنی باندی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے بلکہ سیاہ فام تھے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل خاتون تھی۔ اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو اس کو آزادی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد ہوئیں تو شریعت کے مطابق ان کو بھی فسخہ نکاح کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا اگر تم چاہو تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح برقرار رکھو، اور اگر چاہو تو اس نکاح کو فوراً ختم کر دو۔ اور انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں رہتی، اور اپنے نکاح کو فسخ کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے محبت بہت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی بھی تر ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتی نہیں تھی۔ آخر کار حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا قصہ پیش آیا ہے کیونکہ مجھے ان سے بہت محبت تعلق ہے اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے، اب وہ میری بات نہیں مانتی، آپ ہی ان میں سے میری سفارش فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کے باپ ہیں، بیچارے اتنے پریشان ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لو، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کو تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سفارش کر رہا ہوں، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے، تو فوراً فرما دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں، لہٰذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نہیں گئی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صورت کی کوئی خرابی نہیں، اگر یہ ان کی بات مان لے گی اور دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائے گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا،
اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا اور اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ مشورہ کو بھی یہ نہ سمجھو کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا لازمی کیا جا رہا ہے، بلکہ مشورے کا حاصل صرف توجہ دلانا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے چاہے عمل نہ کرے۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسلامی معلومات ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔